عزیزو، آج اکثر ہماری زندگیوں میں دکھ اور تکلیف اور پریشانیاں آ جاتی ہیں اور ہم پر حملہ کر دیتی ہیں، اور ہم انسان ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ اور اکثر ہمارے کئی بھائی جو ججمنٹل زیادہ ہوتے ہیں، وہ اکثر ایک فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ دکھ اور تکلیفیں اس لیے ہیں کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہے۔ عزیزو، خدا کا کلام اس رویے کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ دکھ اور تکلیفیں اور پریشانیاں تو آتی ہیں، ہمارا برتاؤ ان تکلیفوں کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، ہم نے اس صورت میں کیا کرنا ہے، اور دوسری چیز کہ کیا یہ کوئی گناہ کی وجہ سے آتی ہیں۔ عزیزو، ایوب کی مثال میں آپ کے سامنے دوں گا خدا کے کلام میں سے۔ ایوب پہلا باب اس کی 13ویں آیت سے آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک دم اس کو تکلیفوں کی نیوز سنائی جاتی ہے، اور 4 تکلیفیں، 4 دکھ یکے بعد دیگرے آتے ہیں، اور ان 4 دکھوں میں ایوب فائنینشلی اور ایموشنلی بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اب ایوب گناہ گار آدمی تھا۔ ایوب پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ایوب ایک راستہ باز شخص تھا۔ اس کی زندگی میں گناہ نہیں تھا، راستہ باز شخص تھا۔ اور ایوب کیا کہتا ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ انسان تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ تکلیفیں اور پریشانیاں اٹس اے پارٹ آف لائف۔ ایوب کی زندگی میں تو کوئی گناہ نہیں تھا، اور آپ کو پتا ہے ایوب نے بیہیو کیسے کیا۔ ایوب پہلا باب اس کی آپ غالباً 21ویں آیت پڑھے تو ایوب کہتا ہے، خداوند نے دیا خداوند نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ اس کی بیوی اس کو کہتی ہے، جب ایوب ان تکلیفوں کے بعد ایک اور نئی مصیبت ایڈ ہو جاتی ہے کہ ایوب کے جسم پہ پھوڑے نکل آتے ہیں، پھنسیاں نکل آتی ہیں، وہ ایک پتھر لے کر پھنسیوں کو رگڑتا ہے، اور اس کی بیوی اس کو کہتی ہے، خدا کے نام کی تکفیر کر اور مر جا، تو کیا ابھی تک خدا کے آگے جھکا ہوا ہے، تجھے تو اب خدا کے نام کی لعنت کر دینی چاہیے اور مر جانا چاہیے تجھے۔ یعنی اس کی بیوی اس کو کہہ رہی ہے کہ چھوڑ خدا کو، کس خدا کے آگے تو جھکا ہے۔ آج اکثر ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ گاڈ وائی می، وائی ایوری ٹائم می۔ تو ایوب پتہ ہے کیا کہتا اپنی بیوی کو؟ ایوب کہتا ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ دونوں چیزیں کہتا ہے، سکھ بھی اور دکھ بھی ہم نے خدا کے ہاتھ سے پانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف خالی سکھ ہی پائیں اور دکھ نہ پائیں۔ تو عزیزو، ایوب تو گنہگار نہیں تھا، لیکن اس کا بیہیویئر کیا تھا؟ وہ دکھوں کے آگے خدا کو چیلنج نہیں کرتا، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے آگے سبمٹ کر دیتا ہے۔ پولوس کی مثال ہے ہمارے سامنے، اور اس سے پہلے کہ میں پولوس کی مثال دوں، زبور نویس بڑا خوبصورت کہتا ہے، زبور 34 میں کہتا ہے، صادق کی مصیبتیں بہت ہیں۔ یعنی صادق کی مصیبتیں ہیں، صادق کی، گنہگار کی نہیں، اور لیکن وعدہ بھی ہے۔ اچھا، اگر ہم خدا کے آگے جھکتے ہیں تو وعدہ بھی ہے، اور وعدہ زبور 37 باب میں ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ داؤد کہتا ہے زبور 37 باب میں، داؤد کہتا ہے، میں بچہ تھا اب بوڑھا ہوں، تو بھی میں نے صادق کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ عزیزو، پولوس رسول کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ پولوس 3 سال سے جیل میں تھا جب فلپیوں کی کتاب لکھتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے فلپیوں 3 باب میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے، میں کہتا ہوں خداوند میں خوش رہو۔ یعنی تلقین خداوند میں خوش رہنے کی کرتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں پتہ چلتا ہے کہ پولوس رسول کو کوئی تکلیف تھی، وہ خدا سے دعا مانگتا ہے کہ میری یہ تکلیف ٹھیک ہو جائے، اور خدا اس کو پتہ ہے کیا جواب دیتا ہے؟ خدا اس کو کہتا ہے، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ اور وہ پتہ کیا خدا کو آگے سے کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت میں زوراور ہوتا ہوں۔ تو عزیزو، اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پولوس کی زندگی میں گناہ تھا۔ پولوس تو راستہ باز تھا،
ایوب راستہ باز تھا، داؤد کی زندگی میں بڑے دکھ آئے، ہمارے آقا خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں بڑے دکھ آئے۔ پالوس کہتا ہے جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت میں زور آور ہوتا ہوں۔ اور میں عزیزو اکثر ایک حوالہ بڑا خوبصورت ہے، بلکہ میں تو اس کو اکثر ڈپریشن کی میڈیسن بھی کہتا ہوں۔ فلپیوں 4 باب، میں یہ حوالہ آپ کے سامنے ضرور پڑھوں گا۔ فلپیوں 4 باب اس کی 11ویں آیت سے پالوس کہتا ہے، یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اس پر راضی رہوں۔ میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں۔ ہر ایک بات اور سب حالتوں میں نے سیر ہونا، بھوکا رہنا، بڑھنا، گھٹنا سیکھا ہے۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ I can do everything through Christ who strengthens me۔ پولس اپنے آپ کو خدا کے آگے سبمٹ کر دیتا ہے اور نتیجہ کیا نکالتا ہے کہ میں یسوع میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو عزیزو، ان دکھوں اور تکلیفوں میں ہم نے اپنے آپ کو خدا کے آگے جھکانا ہے اور بس